بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر منرلز اینڈ ٹریس ایلیمنٹس کے بارے میں ہے، تو آئیے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ریکمینڈڈ ڈائٹری الاؤنس یعنی RDA، بعض لوگ یہاں پہ ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس بھی کہتے ہیں۔ ریکمینڈڈ ڈائٹری الاؤنس از the average daily dietary intake level that suffices to meet the nutrient requirements of nearly all healthy persons of a specific sex, age, life stage or physiological condition such as pregnancy or لیکٹیشن، یعنی خوراک کی روزانہ کی وہ مقدار جو ہمارے باڈی کے تمام نیوٹرینٹس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرے، یعنی صحت مند انسان کے، تو اس کو ریکمینڈڈ ڈائٹری الاؤنس کہا جاتا ہے، اور اس کو ایز اے ایوریج لیا جاتا ہے۔ یہ ہر سیکس، ہر ایج اور لائف کے مختلف سٹیج یا فزیولوجیکل کنڈیشنز میں مختلف ہوتا ہے۔ کسی کے لیے زیادہ ریکوائر ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی خاص نیوٹرینٹ کم مقدار میں ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں منرلز کی طرف۔ منرلز ان آرگینک سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے خوراک میں اس کی موجودگی ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ ہمارے باڈی کے مختلف فنکشنز میں حصہ لے سکیں۔ ڈائٹری منرلز کو دو بڑے کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک کو کہا جاتا ہے میکرو یا میجر منرلز، اور دوسرے ہیں مائکرو یا ٹریس منرلز۔ اب میکرو ایلیمنٹس وہ ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے باڈی میں پر کیجی ویٹ کے حساب سے 50 mg سے زیادہ ہوتے ہیں، اور مائکرو کیا ہوتے ہیں جو ہمارے باڈی کے ٹیشوز میں پر کیجی حساب سے 50 mg سے کم ہوتے ہیں، اور اس کی ڈائٹری جو ریکمینڈڈ ڈیلی ریکوائرمنٹس ہے یہ میکرو کی پر ڈے 100 mg سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ مائکرو کی پر ڈے 100 mg سے کم مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ میکرو ایلیمنٹس میں کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، سلفر، سوڈیم، کلورین اور میگنیشیم آتے ہیں، جبکہ ٹریس ایلیمنٹس میں آئرن، زنک، کاپر، مینگنیز، آیوڈین، سیلینیم، مولیبڈینم، کوبالٹ، فلورین اور کرومیم شامل ہیں۔ منرلز ان 60 kg ہیومن باڈی، اگر کسی انسان کا ویٹ 60 kg ہو تو اس میں مختلف منرلز کتنے مقدار میں موجود ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ اگر آپ اس چارٹ میں دیکھیں تو کیلشیم موجود ہوتا ہے، اس سے تھوڑے سے کم مقدار میں فاسفورس ہوتا ہے، پھر پوٹاشیم، سلفر، سوڈیم، کلورائڈ اور میگنیشیم، یہ میجر ایلیمنٹس۔ مائنر کو اگر آپ دیکھیں تو آئرن اس میں سب سے زیادہ ہے، اور سیلینیم کی سب سے کم مقدار میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اب ڈیفیشنسیز اینڈ ایکسیس اماؤنٹ، موسٹ آف دا منرلز ہیو این آپٹیمل رینج۔ اگر اس سے کم مقدار میں ہم حاصل کریں تو ڈیفیشنسی کے سمٹمز باڈی میں پیدا ہوں گے، اور اگر زیادہ مقدار میں لیں گے تو ٹاکسیسٹی کے سمپٹمز پروڈیوس ہوں گے۔ آپ لوگوں نے کیمسٹری میں پیریاڈک ٹیبل تو دیکھا ہوگا، اس پیریاڈک ٹیبل میں آپ کو مختلف کلرز نظر آ رہے ہیں۔ 4 قسم کی کلرز آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈارک گرین، لائٹ گرین، یلوش گرین اور یلو۔ تو یہ مختلف جو ان آرگینک منرلز ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے 4 گروپوں میں۔ جو ڈارک گرین ہے اس میں وہ ایلیمنٹس ہیں جو بیسک آرگینک ایلیمنٹس ہمارا بناتے ہیں، مثلا امائنو ایسڈ، نیوکلیوٹائڈز وغیرہ بنانے میں انوالو ہیں۔ اس میں شامل ہیں کاربن، نائٹروجن، آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ جو لائٹ گرین کلر ہے اس میں سوڈیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، کیلشیم، فاسفورس، سلفر اور کلورین شامل ہیں۔ ان کو کوانٹیٹی ایلیمنٹس بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ہمارے باڈی کے لیے زیادہ مقدار میں ضروری ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد گرینش یلو یا یلوش گرین کلر میں جو ایلیمنٹس ہیں جن میں مینگنیز، آئرن، کوبالٹ، نکل، کاپر، زنک، مولیبڈینم، سیلینیم اور آیوڈین شامل ہیں، یہ ایسینشیل ٹریس ایلیمنٹس ہیں، یعنی یہ بہت کم مقدار میں ہمارے باڈی کے لیے ضروری ہیں۔ جو یلو کلر میں دیے گئے ہیں ان میں شامل ہیں وینیڈیم، بورون، سلیکون اور آرسینک۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ they have a possible structural or functional role in our body۔ Functions of minerals، کچھ منرلز ایسے ہوتے ہیں جو کہ انزائم کے ساتھ مل کر ایز اے کو فیکٹر کام کرتے ہیں، مثلا میگنیشیم، مینگنیز، کاپر، زنک اور پوٹاشیم۔ کچھ ایسے ہیں جو ہمارے باڈی میں سٹرکچر بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں، مثلا بونز اور سکیلیٹن بنانے میں۔ ان میں شامل ہے کیلشیم، فاسفورس اور سلفر۔ کچھ ہمارے باڈی میں ایسڈ بیس کے بیلنس کو برقرار رکھتے ہیں، مثلا سوڈیم، پوٹاشیم اور کلورین۔ کچھ ایسے منرلز ہیں مثلا کیلشیم، سوڈیم اور پوٹاشیم جو ہمارے نروس سسٹم اور مسل کے فنکشن میں حصہ لیتے ہیں، اور کچھ خاص فنکشن بھی پرفارم کرتے ہیں، مثلا آئرن ہیموگلوبن میں آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنے کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح کوبالٹ
विटामिन B12 और आयोडीन थायरक्सिन में मौजूद होता है। ये मैक्रो या मेजर एलिमेंट्स की मिसालें हैं। सबसे पहले मेजर में कैल्शियम आता है। यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कहाँ कहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। नर्वस सिस्टम में, बोन में, ब्लड क्लॉटिंग, मसल कंट्रैक्शन और सेलुलर मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मिकदार में जो एलिमेंट मौजूद है वो कैल्शियम है, और जो कैल्शियम हमारी बॉडी में मौजूद होता है उसमें से भी 99% कैल्शियम हमारे स्केलेटन में होता है और बाकी 1% ब्लड और दूसरे टिश्यूज में पाया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, मसलन बोन का स्ट्रक्चर, नर्व फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, मसल्स कंट्रैक्शन, सेलुलर मेटाबॉलिज्म वगैरह वगैरह। इसके डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के लिए रोजाना 800 mg कैल्शियम दरकार होता है, जबकि वुमेन को प्रेगनेंसी और लैक्टेशन या पोस्ट मेनोपॉज के दौरान 1.4 ग्राम पर डे इसकी ज़रूरत होती है। 1 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए इसकी मिकदार 0.8 से लेकर 1.2 ग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है, जबकि शीरख्वार बच्चों के लिए जिसकी उम्र 1 साल से कम होती है उसमें इसकी मिकदार 300 से 500 मिलीग्राम पर डे ज़रूरी होती है। इसके बेहतरीन फूड सोर्सेज जो हैं उसमें शामिल हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जबकि कुछ और फूड्स भी हैं जिसमें इसकी मिकदार खासी मौजूद होती है। उसमें शामिल है बीन्स, लीफी वेजिटेबल्स, फिश, कैबेज, एग योक वगैरह वगैरह। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन 2 तरीकों से हो सकती है, सिंपल डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू फैसिलिटेटर। और ये फैसिलिटेटर जो होता है उसको कैल्शियम पंप कहा जाता है। ये हमारे इंटेस्टाइन के शुरू में ड्यूडिनम और फर्स्ट हाफ ऑफ द जिजुनम, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट इसकी एब्जॉर्प्शन होती है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी दरकार होती है और इस पे कई दूसरे फैक्टर असरअंदाज हो सकते हैं। वो फैक्टर्स जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मददगार होते हैं उसमें शामिल है विटामिन डी, पैराथायराइड हार्मोन, लो pH यानी एसिडिटी, लैक्टोज भी कैल्शियम के अपटेक को इंक्रीज कर देता है। इसी तरह अमाइनो एसिड्स में लाइसिन और अर्जिनिन ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा कैल्शियम, प्लाज्मा कैल्शियम 3 फॉर्म्स में मौजूद होता है। आयनाइज्ड कैल्शियम जो कि डिफ्यूजिबल भी कहलाता है, दूसरा कैल्शियम है कॉम्प्लेक्स विद ऑर्गेनिक एसिड्स, ये भी डिफ्यूजिबल होता है, और तीसरा है प्रोटीन बाउंड कैल्शियम, ये नॉन डिफ्यूजिबल होता है। इनकी मिकदार को अगर आप देखें तो आयनाइज्ड कैल्शियम 50% होता है और ये सबसे ज़्यादा फंक्शनली एक्टिव होता है। जो ऑर्गेनिक एसिड के साथ कम्प्लेक्स बनाया होता है उसकी मिकदार 10% होती है, जो कि अमूमन सिट्रेट या फॉस्फेट के साथ एसोसिएटेड होता है। तीसरी किस्म प्रोटीन बाउंड कैल्शियम जो नॉन डिफ्यूजिबल है, उसकी मिकदार 40% होती है और जिन प्रोटीन के साथ ये मिले हुए होते हैं उसमें शामिल हैं एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। कैल्शियम एक्सक्रीशन, इसकी कुछ मिकदार किडनी के ज़रिए से एक्सक्रीट होती है, ज़्यादातर मिकदार थ्रू इंटेस्टाइन खारिज होती है। एक बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर आप विटामिन डी कैल्शियम के साथ नहीं ले रहे हैं या आपके खुराक में विटामिन डी की कमी है और आप कैल्शियम ले रहे हैं तो इस तरह कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन मुतासिर हो सकती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से एक ख़ास किस्म का कंडीशन हो सकता है जिसे रिकेट्स कहा जाता है। ये एक बच्चा आप देख रहे हैं जो कि बहुत दुबला पतला है, दीज आर द साइंस ऑफ रिकेट्स, जिसमें हड्डियाँ टीढ़ी हो गई हैं क्योंकि वो नरम हो चुकी होती हैं। रिकेट्स उस वक्त होता है जब आपकी खुराक में विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक दूसरी कंडीशन है जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। इसकी वजह से बोन्स पोरस हो जाते हैं, यानी उसकी रिजॉर्प्शन होती है जिसकी वजह से बोन में गड़े पड़ जाते हैं या उसमें खाली जगह प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं और जल्दी से टूट सकते हैं। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, थिनिंग ऑफ बोन टिश्यू एंड इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू फ्रैक्चर्स इन द एल्डरली पीपल ऑफ बोथ सेक्सेस, यानी जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उसमें ये प्रोसेस ज़्यादा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। इंसान के जब 30 साल तक पहुंचता है तो उस वक्त तक इसकी बोन ग्रोथ ज़्यादा होती है। उसके बाद 40 साल तक ये बोन ग्रोथ ज़्यादा होता है रिजॉर्प्शन के मुकाबले में,
لیکن جب آپ 40 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں تو آپ کی بون بریک ڈاؤن ایکسیڈ کر لیتی ہے بون فارمیشن سے، یعنی اب بون بریک ڈاؤن بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر آپ 65 سے ابو ہو جاتے ہیں تو زیادہ تر خواتین وغیرہ، تو اس کی جو ہے تقریباً 50% بون لاس ہو چکا ہوتا ہے بریک ڈاؤن کی وجہ سے۔ پاسپورس، باڈی میں جو پاسپورس موجود ہوتا ہے اس میں سے تقریباً 80% پاسپورس کیلشیم کے ساتھ کمبینیشن میں ہڈیوں اور دانتوں میں موجود ہوتا ہے۔ 10% اس میں سے مسلز اور بلڈ میں مختلف پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ اور لپڈز کے ساتھ ایسوسیٹڈ فارم میں موجود ہوتا ہے۔ جو ریمیننگ 10% ہے وہ مختلف کیمیکل کمپاؤنڈز میں باڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوتا ہے۔ پاسپورس کے فنکشنز: It is essential for the development of bones and teeth, for the development of phospholipids and phosphoproteins. It is a component of DNA, RNA, ATP, NAD اور NADP. یہ ہمیں انرجی بھی پرووائڈ کرتا ہے ATP اور GTP کے فارم میں۔ اسی طرح بلڈ کی pH کو برقرار رکھنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے ایز اے فاسفیٹ بفر سسٹم۔ اس کا جو ریکمینڈڈ ڈائٹری الاؤنس ہے وہ کیلشیم کے انٹیک پہ منحصر ہے۔ ایڈلٹ لوگوں کے لیے اس کی ریشو 1:1 ہے، یعنی جتنا آپ کیلشیم لے رہے ہیں اتنا پوٹاشیم، تو یہ بنتی ہے 800 mg پر ڈے، جبکہ بچوں میں یہ 2:1 ریشو کے حساب سے ہوتا ہے، یعنی کیلشیم کی مقدار فاسفورس کی دگنی مقدار میں ہونا چاہیے، اور یہی ریشو ہیومن ملک میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے بیسٹ سورسز ہیں ملک، سیریلز، لیفی ویجیٹیبلز، میٹ اور ایگز وغیرہ۔ ایبزارپشن اینڈ ایکسکریشن: فاسفیٹ ایبزارپشن اکرز فرام جیجونم۔ کیلسیٹرائول جو کہ ایک ہارمون ہے، اٹ پروموٹس فاسفیٹ اپٹیک along with calcium. Absorption of phosphorus and calcium is optimum when the dietary calcium phosphate ratio is 1:2 or 2:1، یعنی اس ریشو میں ہو یہ ایبزارپشن میکسیمم ہوتا ہے۔ اگر ایسیڈیٹی ہو تو یہ فاسفیٹ کے ایبزارپشن کو انکریز کر دیتا ہے، لیکن ایک ایسڈ ہے جسے فائٹک ایسڈ کہا جاتا ہے، وہ فاسفیٹ کی انٹیک کو ڈیکریز کر دیتا ہے۔ About 500 mg phosphate is excreted in urine per day. The reabsorption of phosphate by renal tubules is inhibited by parathyroid hormone. Microminerals یا trace elements اس میں شامل ہیں آئرن، کاپر، آئوڈین، مینگنیز، زنک، مولیبڈینم، کوبالٹ، فلورین، سیلینیم اور کرومیم وغیرہ۔ ٹریس ایلیمنٹس کی ہمارے باڈی کو تھوڑے سے مقدار میں ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم پلانٹس یا اینیمل سے حاصل کرتے ہیں۔ پودوں میں اس کی مقدار کا انحصار اس سوئل پر ہوتا ہے جس میں وہ پودا اگا ہوتا ہے۔ باڈی میں اس کی بائیو اویلیبلٹی کا انحصار دوسرے ڈائٹری فیکٹر پر منحصر ہے جو کہ اس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آئیے اب آئرن کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ ٹریس ایلیمنٹ میں ہمیں سب سے زیادہ مقدار میں ضروری ہے۔ آئرن کی مقدار اگر ہم کم استعمال کریں یا بہت زیادہ مقدار میں استعمال کریں تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ باڈی میں 2 فارم میں پایا جاتا ہے، یا تو یہ فیرس فارم میں پایا جاتا ہے یا فیرک فارم میں پایا جاتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے میں انٹر کنورٹیبل ہیں۔ ہماری باڈی میں جو آکسیڈیشن ریڈکشن کے ریئیکشنز ہوتے ہیں، مثلا الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے دوران، تو وہاں پہ یہ ایز اے کو فیکٹر کام کرتا ہے، اور وہاں پہ انہی 2 فارمز میں یہ ایکسچینج ہوتا رہتا ہے، یعنی فیرس اور فیرک، +2 اور +3 فارم میں۔ اسی طرح یہ ہیموگلوبن اور مائیوگلوبن میں بھی موجود ہوتا ہے۔ ہیم اینڈ نان ہیم آئرن ان فوڈ۔ ہیم آئرن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیموگلوبن میں پورپائرین رنگ ہوتا ہے اس میں جو آئرن موجود ہوتا ہے اسے ہیم آئرن کہا جاتا ہے، اور نان ہیم مطلب یہ کہ آؤٹ سائڈ دیٹ پورپائرین رنگ۔ About 40% of the iron in meat, fish and poultry is bound into heme. The other 60 is non-heme iron. یہاں پہ آپ کو کلر کے ذریعے سے دکھایا گیا ہے کہ ہیم جو ہے وہ ریڈ والا ہے اور نان ہیم گرین کلر میں ہے، تو آپ یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گرین کلر میں کتنا ہے اور ریڈ کلر میں کتنا ہے۔ All of the iron in foods derived from plants is non-heme iron. فوڈ میں آپ دیکھیں پلانٹس والا اس میں نان ہیم ہوتا ہے۔ Heme accounts for about 10% of the average daily iron intake, but it is well absorbed, یعنی 25%. جبکہ نان ہیم آئرن جو ہے that accounts for the remaining 90%, but it is less well absorbed, یعنی تقریباً 17%. The total content of iron in an adult body is 3 to 5 gram. اس میں سے 70% تک تقریباً ہمارے بلڈ کے ایریتھروسائٹس میں پایا جاتا ہے ہیموگلوبن کے ساتھ، جبکہ 5% مائیوگلوبن میں پایا جاتا ہے جو مسل میں موجود ہوتے ہیں۔ ہیم از the most predominant iron containing substance جو کہ ہیموگلوبن، مائیوگلوبن اور سائٹوکروم کا پارٹ ہوتا ہے، جبکہ ہماری باڈی میں جو نان ہیم آئرن ہے وہ ٹرانسفیرین اور فیریٹین کے فارم میں پایا جاتا ہے۔ ایبزارپشن انہیبیٹنگ فیکٹرز فار آئرن: پائٹیٹس، فائٹک ایسڈ، ویجیٹیبل پروٹینز، کیلشیم اور پولی فینولز۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں
جو آئرن کے ایبزارپشن کو انہیبٹ کرتے ہیں۔ ایبزارپشن انہینسنگ فیکٹرز، اس میں شامل ہیں MFP یعنی میٹ، فش اور پولٹری۔ وائٹامن سی بھی اس کے ایبزارپشن کو انہینس کر دیتا ہے، اسی طرح کچھ شوگرز اور ایسڈز بھی اس کو انکریز کر دیتا ہے۔ یہ ہے آئرن ان دا فوڈ جس کو ہم کھاتے ہیں۔ جب آپ اس کو کھا لیتے ہیں، جو باڈی میں میوکوزل سیلز ہیں انٹسٹائن میں، وہ ایکسیس آئرن کو سٹور کر لیتے ہیں ان دا فارم آف میوکوزل فیریٹین، جس کو ایک سٹوریج پروٹین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے آگے دو قسم کے عوامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے باڈی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو آئرن ایبزارب نہیں ہوتا اور اس طرح آئرن کی ایبزارپشن کم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی باڈی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو میوکوزل فیریٹین اس کو ریلیز کر دیتا ہے اور میوکوزل ٹرانسفیرین میں جمع کر دیتا ہے، جو کہ ایک ٹرانسپورٹ پروٹین ہے۔ یہ پھر بعد میں اس کو ایک دوسرے ٹرانسفیرین کو حوالے کر دیتا ہے، جو کہ بلڈ میں ٹریول کر دیتا ہے اور باڈی کے مختلف حصوں میں آئرن کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے۔ آئرن سٹوریج کے لیے ہمارے باڈی میں ایک پروٹین موجود ہے جسے فیریٹین کہا جاتا ہے، اور یہ پھر سٹور کر دیتا ہے یہ فیریٹین مالیکول آئرن کو لیور میں یا بون میرو میں۔ فیریٹین کا ایک مالیکول تقریباً 4000 آئرن کے ایٹموں کو بائنڈ کر سکتا ہے۔ آئرن کی ڈیفیشنسی از دا موسٹ کامن نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی ورلڈ وائڈ۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اوبیسٹی سے بھی ہے، بندہ اوور ویٹ ہو جاتا ہے اگر اس کی کمی ہو۔ لائف کے مختلف سٹیجز میں بندہ ایسے ہوتا ہے جہاں پہ بندہ بہت زیادہ ولنریبل ہوتا ہے آئرن ڈیفیشنسی کے لیے۔ اس میں شامل ہیں وومن کے ریپروڈکٹیو ایئرس، پریگنینسی، انفینٹس، ینگ چلڈرن اور ایڈولسنس۔ یہاں پہ میں دو کنڈیشنز کا ذکر کر رہا ہوں، ایک کو کہا جاتا ہے آئرن ڈیفیشنسی اور دوسرا ہے اینیمیا۔ آئرن ڈیفیشنسی کا مطلب یہ ہے کہ the depleted iron stores without regard to degree of depletion۔ آئرن جتنا بھی کم ہے اس کو ڈیفیشنسی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے اینیمیا، اس کا مطلب ہے سیویئر ڈپلیشن آف آئرن سٹورز، جس کے نتیجے میں لو ہیموگلوبن کنسنٹریشن ہوتا ہے باڈی میں۔ اگر آئرن کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو اس کے نتیجے میں انرجی میٹابولزم امپیئرڈ ہو جاتا ہے، نیورو ٹرانسمیٹر کی سینتھیسس الٹرڈ ہو جاتی ہے، باڈی میں ریڈیوس ورک کیپیسٹی یعنی کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور مینٹل پروڈکٹیوٹی بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح موٹیویشنل پرابلمز ارائز ہوتے ہیں۔ PICA یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں لوگ نان فوڈ آئٹم کھاتے ہیں، جس میں مٹی شامل ہے، ریت یا دوسرے ایسی چیزیں جس کو لوگ کھاتے ہیں۔ اس سے ان کو خوراک تو نہیں ملتی لیکن یہ اس کے لیے ڈیزائر رکھتے ہیں کہ وہ کھائیں۔ یہ عموماً باڈی کے مختلف سٹیجز میں اس طرح ہوتا ہے، مثلا بچوں میں یہ خاص کر ہوتا ہے یا پریگننٹ وومن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ مٹی وغیرہ کھاتے ہیں، اور اس کی مین کاز آئرن ڈیفیشنسی ہے۔ فنکشنز آف آئرن، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ ٹرانسپورٹ اور دا میجر فنکشنز آف آئرن، اور یہ کام یہ تھرو ہیموگلوبن کرتا ہے۔ چونکہ ریسپائریشن کے دوران ہم آکسیجن استعمال کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کر لیتے ہیں، اور وہیں پہ ہی ATP پروڈکشن بھی ہوتی ہے، لہٰذا آکسیجن جو ہے وہ ATP پروڈکشن کے لیے بھی ضروری ہے۔ آئرن مختلف انزائمز کے ساتھ ایز اے کو فیکٹر بھی موجود ہوتا ہے، اسی طرح یہ امیونٹی میں فنکشن پرفارم کرتا ہے، برین کے فنکشن کے لیے ضروری ہے۔ اگر آئرن کی ڈیفیشنسی ہو یا ٹاکسیسٹی ہو تو اس کی وجہ سے مینٹل ڈیولپمنٹ سلو ہو جاتا ہے بچوں میں۔ ایک ایڈلٹ ہیومن کے لیے 10 mg پر ڈے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ لیکٹیٹنگ وومن کے لیے اس کی مقدار زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اس کے رچ سورسز میں شامل ہیں آرگن میٹس مثلا لیور، ہارٹ اور کڈنی۔ گڈ سورسز میں شامل ہیں لیفی ویجیٹیبلز، پلسز، سیریلز، فش، ایپل، ڈرائیڈ فروٹس، مولیسز وغیرہ وغیرہ، اور اس کے پور سورسز ہیں ملک، ویٹ، پالش رائس وغیرہ۔ آئرن کی ایبزارپشن، iron is mainly absorbed in the stomach and duodenum, mostly found in food in ferric form yani +3 form, which is bound to protein or organic acid. In the acidic medium provided by gastric HCl, the +3 form of the iron is released from food. جبکہ دوسری جانب جو اس کی +2 form ہے, it is more readily absorbed and is soluble. How much do we absorb? We absorb iron from the diet only when we need it. In normal people, about 10% of dietary iron is usually absorbed. Those with low stomach acid secretions absorb less. جس میں ایسڈ کم سیکریٹ ہوتا ہے اسٹمک میں, وہ کم آئرن ایبزارب کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ پروٹون پمپ انہیبیٹرز والے کیپسولز یوز کرتے ہیں جو کہ ایسیڈیٹی کو ڈیکریز کر لیتے ہیں, اس کی وجہ سے آئرن ایبزارپشن پہ بھی اثر پڑتا ہے. ایلیمنٹس, ڈائٹری ریکوائرمنٹس, فنکشنز, ٹاکسیسٹی اور ڈیفیشنسی.
यहाँ पे मैंने कुछ टेबल्स के फॉर्म में आपको मुख्तलिफ डाइटरी एलिमेंट्स और उनकी ज़रूरियात, उनकी डेफिशिएंसी और एक्सेस अमाउंट के बारे में लिखा हुआ है। ये आपने खुद पढ़ना है। इसमें आप देखें, मैंने पहले जो कॉलम है उसमें दिया है डाइटरी एलिमेंट का नाम, दूसरे में है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, कितनी ज़रूरत है, फिर है कि ये मेजर एलिमेंट्स है या ट्रेस एलिमेंट्स है, उसका तस्करा है। चौथे कॉलम में फंक्शन का जिक्र है कि ये बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। पांचवें कॉलम में ऐसी खुराक जिसमें इस एलिमेंट की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है वो है। छठे कॉलम में उसकी डेफिशिएंसी को क्या कहा जाता है, और आखिरी कॉलम में जब आप ज़्यादा खाएं तो उसकी वजह से कौन सी कंडीशन होती है उसका तस्करा है। ये उसके बाद दूसरा टेबल है, ये भी उसी के साथ कंटिन्यूअस में है। ये तीसरा टेबल है, वही कंटिन्यूड है, और इस टेबल में थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। ये पहले कॉलम में कुछ एलिमेंट्स का तस्करा है और आगे उसकी डिस्क्रिप्शन है, और आखिरी कॉलम में इसकी एक्सेस मिकदार से क्या हो सकता है उसका तस्करा है। तो यहाँ पे हमारे आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।